اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، اسلام کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا، سچ کا بول بالا، جھوٹے کا منہ کالا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا چینل نالج ٹاکس تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، اور وہ بھی فرمان الہی، سنت اور حدیث کے مطابق۔ آج کل سوشل میڈیا یوٹیوب پر ویوز اور شاؤٹ آؤٹ کی خاطر کافی گہما گہمی اور باغ دوڑ ہے۔ کچھ لوگ یوٹیوب پر چینل کی خاطر اور کچھ شاؤٹ آؤٹ لینے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ایسے معاملات میں وہ اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ننگے ہو رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، مختلف طور طریقوں سے مختلف قسم کے رول ادا کر رہے ہیں، صرف دنیا داری، فیم اور دولت، پیسے کے لالچ میں۔ ایسے لوگوں کا اپنے خالق کائنات پر بھروسہ نہیں جتنا ان کا شاؤٹ آؤٹ پر ایمان ہے۔ ایک دوسرے کی خوشامد کر رہے ہیں، یہاں پر صرف ان کا ضمیر انہیں تنہائی میں ملامت کر کے مارتا ہے کہ تم چور ہو، تم جھوٹے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان نیتوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوتا ہے، اور پھر اس کے برعکس شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ یعنی بندہ اتنی جلدی بدل جائے گا کہ دنیاوی ساز و سامان کی خاطر آدمی اپنا دین اور ایمان تک بیچ دے گا، جیسا کہ لوگ آج کل چینل شاؤٹ آؤٹ کی خاطر منافقت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جنازہ لازمی پڑھا کریں کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اگر ثبوت ہو تو تب بات کیجیے اور باقاعدہ وہ ثبوت دکھائیے۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں 303 آپ کے سامنے ہر ایک ویڈیو میں ثبوت پہ ثبوت پیش کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ علی ویر منافق پڑوے کی ماں، باپ، بھائی، بہن سب نے اپنی اپنی زبانی اپنا انٹرویو دیا، اپنی زبانی بذات خود اپنا بیان دیا، اور آپ نے دیکھا کہ علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچھن نے اپنے پورے خاندان، فیاض چوچی، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس ماں بیٹی پر کتنے ظلم ڈھائے۔ ان کا احساس مر چکا ہے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اور یہ کروانے والا کون؟ علی ویر منافق پڑوا، اپنے ہی گھر کا کھوٹا پیسہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آج کل ٹائم نکال کر بھی آپ میری ویڈیو کو سرچ کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں۔ اسی طرح پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اس چیز کا آپ فیصلہ کیجئے کہ ظلم کن لوگوں پر ہوا اور کن لوگوں نے کیا۔ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی پروف، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور یہاں پر ورلڈ وائڈ آپ سب ناظرین نے دیکھا کہ اماں جی اور بہن سنورا
کیسے رو رو کر اپنی حالت زار بیان کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسو، ذرا خود سوچیں، آنکھوں میں آنسو اسی وقت آتے ہیں جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور ان سب نے مل کر ان کا سب کچھ چھینا، اٹھا کر چیزیں باہر پھینکی اور انہیں اسی گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اب تو میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ دونوں میاں بیوی تیار ہو جاؤ مکافات عمل کے لیے، آج نہیں تو کل، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں دیر ہے اندیر نہیں، پر یہ مکافات عمل اللہ تعالیٰ کا منصفانہ قانون بالکل اٹل ہے۔ معزز ناظرین، فیاض چوچی نے جو خفیہ ویڈیو بنائی جو قانونی جرم اور کرائم ہے، اور یہ اپنی بہن منافقہ ماچن چورنی کا سپورٹر ہے۔ کون؟ فیاض عرف چوچی، خبیث انسان۔ میں اپنی اس ویڈیو میں جو بھی الفاظ استعمال کر رہی ہوں یہ سب ان کی زبانوں کے الفاظ ہیں، جن کو میں دہرا کر سناتی ہوں کہ شاید انہیں کچھ سمجھ آ جائے، شعور پیدا ہو اور ان کو عقل آ جائے، پر یہ تو جانوروں میں رہ کر جانور کے جانور ہی ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈنگراں اچ رہ کے ڈنگر ہی ہو گئے نے۔ ویڈیو بناتے وقت فیاض چوچی نے جو ان کے حالات بتائے اور ساتھ ساتھ کومنٹری کی، اس وقت نلکے کے نیچے اگر اس کی اپنی ماں یا بہن نہا رہی ہوتی تو کیا ہی کہنا تھا۔ ورلڈ وائڈ سب ناظرین، حاضرین اور سامعین کے لیے ایک فلم ہوتی کہ وہ بار بار کہتے او مزہ ہی آ گیا، مزہ، بالکل اس طرح جیسے 12 مسالے اور 13واں سواد۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر علی ویر منافق پرویز سے کہتی ہوں کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، تمہارے اپنے الفاظ جو تم بکواس کرتے ہو، ذلیل، بے غیرت، گھٹیا ترین آدمی اور خبیث انسان، ہم تمہاری جوتی، تمہارے ہی الفاظ تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ خبیث انسان، جو تم نے اس دن سانپ والی پٹاری سے اپنی سری نکالی، تو ہجڑے کھل کر سامنے آؤ، اپنے چینل پر اپنے ناظرین، حاضرین اور سامعین کو ان کے سوالوں کے جواب دو۔ ہم نے کئی سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن تم لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو، شیمفل، چکنا گڑا۔ ویسے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہو، لیکن عزت نام کے لفظ سے آپ کے بالکل ناواقف ہو کہ عزت کیا ہے۔ جو ہم نے آپ کے سامنے سوالات رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کے جواب دو۔ جیسے بگوڑی کے لیے اس دن ویڈیو بنا کر تم نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا، اسی طرح سوشل میڈیا یوٹیوب پر آؤ، اپنی ویڈیو بناؤ اور اپنے ناظرین کے سوالوں کے جواب دو۔ اس طرح سوشل میڈیا یوٹیوب پر کتے کتیاں چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے تم نے انہیں جو دانہ ڈالا ہے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل تمہاری طرح جھوٹ پہ جھوٹ، چیخ چیخ کر، اچھل اچھل کر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور اندر سے بڑے پریشان بھی ہیں، کیونکہ ان کو سخت قسم کی کانسٹیپیشن ہے، اور پھر وہ اپنے آپ سے ہی سوال جواب کرتے ہیں کہ ہم تو تھک رہے ہیں، آوی جا کیڑا اسا تنوں کھا ہی لینا۔ یعنی تمہاری مرچوں کی چونڈی کافی تیز ہے، اتنی تیز کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ مشرق، مغرب، شمال یا جنوب، وہ صرف گول گول گھومتے دائرے کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن ماں کو فائدہ، وہ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں ویوز چاہیے، ویوز۔ معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، لمحہ فکریہ، علی ویر منافق پڑوا یہاں پر ایک بہت ہی گھٹیا
اور گنونے قسم کا کھیل کھیل رہا ہے، وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ، خونی رشتوں کے ساتھ، صلہ رحمی کے رشتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ آرام اور سکون میں ہیں، اور یہ سارے بیچارے بے چین ہیں کہ ان کو کیسے پریشان کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹوں میں درد ہے، مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ خود تو اس میں ہمت نہیں، لیکن یہ دوسرے لوگوں سے ان پر اٹیک پہ اٹیک کروا رہا ہے۔ علی ویر منافق خسرے اور ہجڑے، مرد ہو تو سامنے آؤ۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا یوٹیوب پر ایک آدمی ننگا ہو کر کھڑا ہے اور پھر وہ اپنے ناظرین اور سبسکرائبر سے پوچھتا ہے کہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ نہیں، مش ممکن، ننگے کو ننگا ہی کہیں گے۔ یہ سب ناکام ہے، ناکام، اس لومڑی کی طرح جو انگوروں تک نہ پہنچ سکی اور جاتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ اسی لیے تو سر غالب نے کہا کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، اور تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھونکنے والے کتے کتیاں بہت ہیں، جینا چاہتے ہو تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کرو، کیونکہ کتے اور کتیوں کا کام ہے بھونکنا۔ وہ تو بھونکیں گے تو کسی کو پتا چلے گا کہ وہ بیچارے بھوکے ہیں، انہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے ایسے کتے کتیوں کو بھونکنے کا موقع دینا چاہیے، آخر ان کو بھی پیٹ لگا ہے، اور وہی چیز کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ معزز ناظرین، یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو کسی کو استعمال کر کے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ علی ویر منافق پڑوے اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن خسری، دونوں میاں بیوی نے اماں جی اور بہن سنورا کے ساتھ دھوکے پہ دھوکہ کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ربانی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ کم تولنا تھا ان کا، رشوت خور تھے، ان میں انصاف نہیں تھا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اس کو سادہ الفاظ میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، اور جہاں پر آپ کے سامنے ایک ایک چیز کا پروف آپ نے دیکھ لیا، ایک ایک رشتہ بول بول کر بتا رہا ہے ان کا اعزاز سلور بٹن، کہ یہاں پر علی ویر منافق پڑوے اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن نے اماں جی اور بہن سنورا کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ان کا حق چھینا ہے، ان کا حق کھایا ہے اور کھا رہے ہیں۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، پڑوے ابھی اٹھو، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے، اپنی ماں سے جا کر معافی مانگو اور ان کا یوٹیوب اعزاز سلور بٹن ان کو واپس کرو۔ تمہیں ورلڈ وائڈ تمہارے ناظرین، سامعین اور حاضرین متنبہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے اور تم صراط مستقیم پر چل پڑو۔ سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا، جس کے لیے محاورہ ہے، اب کیا پچھتاتے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو ایسے ہی بھوکے کتوں کے بارے میں اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ سلامت کو بہت سارے کتوں کا ایک ساتھ بھونکنا بہت ہی ناگوار گزرا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں، جس پر وزیر نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، دراصل کتے بھونک نہیں رہے، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بادشاہ بہت سخی دل تھا، اسے کتوں پر بہت ترس آیا، اس لیے کتوں کا بھوکا رہنا
وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دو کہ لوگ اپنے اپنے کتوں کو لے کر فلاں وقت دربار میں پہنچ جائیں۔ معزز ناظرین، اگلے روز بادشاہ نے تمام کتوں کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کروایا۔ وقت کی پابندی کے پیش نظر تمام لوگ اپنے اپنے کتوں کو لے کر دربار میں آ گئے۔ اب کھانا تیار ہو چکا تھا اور کتوں کے لیے رنگ برنگ کے کھانے دسترخوان پر سجا دیے گئے تھے۔ جب کتوں کو کھانے پر چھوڑا گیا تو تمام کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ کسی کتے کا پاؤں، دوسرے کتے کا منہ، کسی کی گردن، دوسرا کتا دبوچے ہوئے ہے، کوئی کتا دوسرے کی دم کاٹ رہا ہے، کوئی کسی کا کان چبا رہا ہے۔ کتوں کے ساتھ ساتھ دربار اور دسترخوان بھی خون سے لہو لہو ہو چکے تھے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا کہ اتنے لذیذ اور عمدہ کھانے کے ہوتے ہوئے کتے آپس میں ایک دوسرے کا بدن کیوں نوچ رہے ہیں۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ کتے ہیں اور اپنا کتا پن دکھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کی عادت اور فطرت میں شامل ہے، اور یہی کتے پن کی اصل پہچان ہے۔ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، ویوز کی خاطر ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات بغیر پروف، نفس پرستی۔ معزز ناظرین، ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، کتنے بھوکے ننگے ہیں۔ ان کا بھروسہ بندوں پر ہے، اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ حالانکہ قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ انسان کو مل کر رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے خاندان اور نسلوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کوڑے میں اگنے والی سبزیوں سے پرہیز کرو۔ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچرے میں اگنے والی سبزیاں کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت جو برے اور فاسد خاندان میں پیدا ہوئی ہو۔ معزز ناظرین، کچھ لوگ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ان میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، اور یہی چیز انہیں ایک دن لے ڈوبتی ہے۔ ایسے لوگ بجائے کامیابی کے اپنے آپ کو خود ہی پستی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ So degree is just piece of paper. Real education is seen their behaviors. میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے، جو ہدایت ربانی کا منبع اور ساری دنیا انسانیت کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ پڑھ لکھ کر بھی جاہل کے جاہل ہیں۔ معزز ناظرین، آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ جیسا کہ علی ویر منافق پڑوا، جاہل کا جاہل، کہ جس عظیم ماں ہستی کے بطن سے پیدا ہوا اسی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو یہ ہے نمک حرام۔ اور نمک حرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ اور علی ویر منافق کے محسن کون ہیں جنہوں نے یہ پودا لگایا جس کا یہ سب پھل کھا رہے ہیں؟ تو کون ہے علی ویر منافق کے محسن؟ اس کی والدہ محترمہ اور بہن سنورا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔
اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. شکریہ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.